ہم لوگوں کو سنتوں سے محبت ہے، ہم سنتوں کو چاہتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اسی کی سب سے بڑی ثبوت کہ لوگ اول وقت میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے۔ لیکن صرف سوال یہ ایک ہے کہ جس طرح ان سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی تھی۔ اگر ہم اس پر بھی عمل کرتے، جس طرح نماز کس کے طریقے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، اسی طرح اگر ہم وہ ایک سنت جو شادی کی سنت ہے، نکاح کی جو سنت ہے، اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے پر کر دیتے، تو آپ یقین مانیے ہم اس سماج سے غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کے بکنے، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، بلکہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے قتل بھی کر دینا، ہماری مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان تمام لعنتوں کو ختم کر سکتے ہیں صرف ایک سنت نکاح پر عمل کر کے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ دیگر سنتوں کے معاملے میں شعور ہے، دیگر سنتوں کے معاملے میں اگر عمل میں کوتا بھی ہوتے، کم از کم علم تو رکھتے ہیں ہم۔ پرابلم یہ ہے صاحب کہ شادی کے معاملے میں، نکاح کی جب بات آتی ہے تو دور دور تک کسی کا خیال ہی نہیں ہے کہ شادی بھی سنت پر کرنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس نے جہیز قبول کر لیا وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی شادی میری سنت پر ہوئی، تو پھر وہ جو جہیز آیا تھا، گھر پہ سامان، پلنگ، فرنیچر آیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ بچی والے خوشی سے دے دیے۔ سنتے نہیں سنتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری شادی سنت پر ہوئی، پھر پوچھو کہ یار 200-300 کی بارات تھی نا آپ کی شادی میں، 300-400 لوگوں کو لے جا کر آپ نے لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانے کھلوا کر لائے تھے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو مہمان نوازی تھی، اب وہ ان کی خوشی سے کچھ بھی کھلا لیے۔ سنتے نہیں سنتے جملے؟ لیکن یار کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی امیجن کرنا نہیں چاہ رہا ہے کہ اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں دور دور تک شعور نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے کیا معلوم؟ لاکھوں کا پیسہ شادیوں میں اڑا دیا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھ رہے آپ؟ افسوس کی بات غور کرنے کی کیا ہے، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے اپنے خاندان میں آپ جا کر حساب لگا لیجئے، بلائنڈ بلیو مت کیجئے میری باتوں کو۔ آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کتنے افراد ہیں جو واقعی خوشی سے لاکھوں کا مال خرچ کر سکتے ہیں شادی میں؟ بمشکل 5 to 10% ملیں گے آپ کو، مشکل سے ملیں گے۔ ان لوگوں کی وجہ سے یہ 5-10% مالدار جن کو ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا، اگر خوشی سے ہے تو جائز ہے، اب یہ 5-5 قسم کے کھانے کھلا رہے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ روپے شادیوں میں اڑا دے رہے۔ اس کے نتیجے میں ہو رہا کیا ہے؟ ریمین 90-95% جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس لاکھوں کا پیسہ نہیں ہے، اب وہ مشکل سے کیا کرتے؟ یا تو پچھلے 5-10 سال جو پیسہ انہوں نے بڑی مشکل سے جمع کیا تھا، ان پیسوں کو شادی میں ڈال دیتے۔ دیکھ رہے نہیں تھے؟ مڈل کلاس لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، جس کے پاس سیونگز بھی نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سود پہ قرضے نہیں لا رہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ سود پر قرضہ لاتے ہیں؟ ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہمارا مذہبی طبقہ اتنا بھٹکا ہوا ہے کہ صاحب بینک کی نوکری کرنا جائز ہے؟ نہیں، بینک سود پر چلتا ہے، ناجائز ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی سود کے پیسے لا کر دعوت کر رہا ہے، اس میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ہاں، اگر وہ سود پر لا رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، آپ جا کر کھا کر آئیے، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اتنا کنفیوز معاملہ۔ تو اس نتیجے میں ہو رہا کیا ہے؟ 5-10% مالدار تو لاکھوں کا خرچہ کر ہی لے رہے ہیں، مڈل کلاس لوگ جو ہے سود پر قرضے لا کر آج شادیاں نہیں کر رہے، اپنی جائیداد بیچ کر شادیاں نہیں کر رہے، اپنے پراپرٹیز بیچ کر، ولیجز گاؤں میں رکھی ہوئی کھیت بیچ کر شادی کر رہے نہیں کر رہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ باپ جس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی ایسٹ نہیں ہے، وہ باپ جس کو کوئی قرضہ دے گا بھی نہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں چندے نہیں کر رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے۔ ارے کتنی مرتبہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، ایک غریب خاتون آئی ہے، چلتے چلتے ذرا اس کی مدد کرتے جائیے، 25ویں تاریخ کے دن اس کی بچی کی شادی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی عظمت کو، دلہن کی عظمت کو اتنا بلند کر کے رکھ دیا کہ لڑکی کے شادی کے نام پر اسلام نے لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچ نہیں رکھا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے۔
اسلام نے لڑکی کے باپ پر شادی کے نام پر سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں رکھا ہے. پورے اسلام کے اندر شادی کے نام پر جو خرچے ہیں نا، 2 ہی خرچے ہیں. ایک خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ. یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرا خرچ ہے ہی نہیں شادی کے نام پر. اس میں بالخصوص یہ دونوں کے دونوں خرچے کس کو کرنا ہے؟ لڑکی کو نہیں نا، لڑکے کو کرنا ہے. مہر کس کو دینا ہے؟ لڑکے کو دینا ہے. ولیمہ کس کو کرنا ہے؟ لڑکے کو کرنا ہے. آج ہم وہ منافق قوم میں شمار ہو چکے ہیں جو بڑی مشکل سے 11,000 کا مہر تو دے دیتے ہیں. کیا بڑی مشکل سے 11,000 روپے کا مہر تو دے دیتے ہیں، لیکن لڑکی کے باپ سے 11 لاکھ روپے شادی کے نام پر خرچ کرواتے ہیں. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو، جو لڑکی کا باپ 11 لاکھ روپے شادی کے نام پر خرچ کر سکتا ہے، تو کیا 11,000 روپے اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے وہ مہر کے نام پہ؟ ایزیلی دے سکتا ہے نا. لیکن اسلام نے مہر دینے کا حق کس کو رکھا ہے؟ لڑکے کو رکھا ہے. تو پتہ یہ چلا شادی میں جو بھی خرچہ کرنا ہے لڑکے کو کرنا ہے. آپ ریشیو دیکھ لیجئے کسی بھی شادی میں، مہر کا کیلکولیشن دیکھ لیجئے، نکاح کے خرچے کے معاملے میں بڑی مشکل سے 5% میں نہیں ہوتا ہے، چونکہ لاکھوں کی شادیاں ہوتی ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنا کوئی نہیں چاہ رہا ہے، اس جانب کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے. بھیک مانگ کر لائیں گے قبول ہے، سودی قرض لائیں گے قبول ہے، جائیداد بیچیں گے قبول ہے، 5 10 سال کے سیونگز صرف 3 4 گھنٹوں کی شادی کی تقریب کے لیے اڑا دیں گے قبول ہے. لیکن سنت نکاح قبول نہیں ہے. نبی کی سنت پر شادی کریں گے قبول نہیں ہے. نبی نے اپنی بیٹیوں کو جیسے ودا کیا اس طرح ہم ودا کریں گے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. نہیں دیکھ رہے ہم؟ مرد، یہ جملہ سن لیں تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں مرد ہوں. ہمارے پاس مرد کا معاملہ کیا ہے؟ جس آدمی کا جتنا زیادہ جسم ہے وہ مرد، جس آدمی کا جتنا بڑا باڈی بلڈنگ ہے جسم وہ مرد، یا جو بچہ پیدا کرتا وہ مرد. ذرا قرآن سے جا کر پوچھو قرآن کس کو مرد کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو حاکم بنایا، ہم نے مرد کو کنٹرولر بنایا، ہم نے مرد کو خوام بنایا. قرآن کہہ رہا ہے بھائی کس کو؟ مرد کو کہہ رہا ہے تم خوام ہو، تم کنٹرولر ہو. کس کے اوپر؟ نساء، عورت پر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عورتوں پر تم کو خوام بنایا ہے. کس وجہ سے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عورت پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اس وجہ سے تم خوام ہو، اس وجہ سے تم حاکم ہو. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیجئے، آج میجارٹی جگہ دیکھ لیجئے آپ، شادیوں میں پلنگ کون لا رہے بھائی؟ لڑکی والے نا. پلسر گاڑی نہیں، رائل انفیلڈ چل رہا نا ابھی، کون لا رہے؟ بچی والے لے کر آ رہے. پورا کچن کا سامان کون لا رہے؟ بچی والے لے کر آ رہے. پورے الیکٹرانک کون لا رہے؟ بچی والے لے کر آ رہے ہیں. آپ کے 200-300 باراتیوں کو کھانا کون کھلا رہے؟ بچی والے نا. تو اب آپ سوچو اکارڈنگ ٹو قرآن خرچ کس کا ہوا یہاں؟ لڑکی کا ہوا نا. تو خوام کس کو بننا چاہیے؟ حاکم کس کو بننا چاہیے؟ لڑکی کو بننا چاہیے. مبارک ہو آپ کو. کئی مکان آج ایسے بھی ہو چکے ہیں، آج کئی مکان فیمیل ڈومینیشن ہے. گھروں میں دیکھ لو آپ، عورتوں کی چلتی ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ مرد چلا لیتا اپنی بات کہاں؟ گھر کے باہر. مسجد میں اپنی بات منوانا چاہتا ہے، مارکیٹ میں اپنی بات منوانا چاہتا ہے، گھر کے باہر اپنی بات منوانا چاہتا ہے. گھر کے اندر صاحب منہ نہیں کھول سکتے. معلوم کیا آپ کو؟ اس میں بالخصوص شادی کے موقع پر تو منہ کھول ہی نہیں سکتا. یقین نہیں آتا؟ آپ دیکھ لو کئی مرد ہیں ایسے بیان سن کے بہت جذبات میں آ جاتے، گھر جاتے بیگم کو بولتے اجی سنو میں فیصلہ کر لیا اپنے بچے کی شادی پوری سنت پہ کریں گے. لڑکی کے باپ سے نہ جہیز پلنگ فرنیچر لیں گے، نہ شادی کا کھانا کھائیں گے، مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لا لیں گے. بیگم ایسا گھور کے دیکھتے ان کو، اچھا ہمارے ابا سے جب تم وصول کرے تھے نا تب آپ کو یہ حدیث یاد نہیں آئی؟ میرے بھائیوں کو قرضوں میں مبتلا کر کے پورے فرمائشاں کر لے رہے تھے تب یہ سنتاں یاد نہیں آئے؟ جاؤ جی جاؤ، بچے کے ارمان پورے نکال لینا ہے، آ کے سنت کی باتیں کر رہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ یہ آج اکثر کا عالم ہو چکا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری دینداری، ہماری سنتیں، ہمارا اسلام داڑھیوں میں، ٹوپیوں میں، نمازوں میں نظر آ جاتا، شادیوں میں نظر آتا آپ کو؟ دور دور تک نظر ہی نہیں آتا. بلکہ شادی میں کوئی فرق ہی نہیں کر پائیں گے آپ کہ کون سا نکاح عالم کا ہے، کون سا نکاح جاہل کا ہے، کون سا نکاح دیندار کا ہے، کون سا نکاح بے دین کا ہے، کون سا نکاح ایجوکیٹڈ کا ہے، کون سا نکاح ان ایجوکیٹڈ کا ہے. کوئی فرق بتا سکتے ہیں کہ آپ؟ دور دور تک بتا نہیں سکتے. اس لیے
کہ آج ایک جاہل جس طرح کی شادیاں کر رہا ہے تماشاؤں کے ساتھ، عالم اس طرح سے نہیں کر رہا ہے. ایک ان ایجوکیٹڈ جس طرح سے شادی کر رہا ہے، ایک ویل ایجوکیٹڈ نہیں کر رہا ہے اس طرح سے. ایک بے دین آدمی جیسے شادی کر رہا ہے، کیا ایک دیندار آدمی نہیں کر رہا ہے اس طرح کی شادی؟ دیکھ لیں آپ، اپنے آنکھوں کے سامنے نظارہ موجود ہے. تو ساتھیوں، عرض کرنا یہی ہے کہ صرف یہ شادی جس کو اسلام نے کہا کہ لڑکی کے باپ پر کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ رسول اللہ کی سیرت دیکھ لیجئے، رسول اللہ کے نکاح دیکھ لیجئے، آپ کے صحابہ کے نکاح دیکھ لیجئے، آپ کی 4 صاحبزادیوں کے نکاح دیکھ لیجئے. دور دور تک کوئی خرچ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، شادی کے کھانے کا کوئی کانسیپٹ آپ کو ملتا نہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے، اس جانب کوئی سوچنا نہیں چاہ رہا. آپ ذرا جا کر دیکھ لو مسلمان معاشرے کو. آپ مسلم، مسلمان، یہ ورڈ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کون آ رہا ہے؟ کوئی آئی ایس آفیسر آئے گا کیا؟ کوئی آئی پی ایس آفیسر آپ کو آئے گا؟ کوئی بڑا انڈسٹری کا مالک آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی بڑے کمپنی کا سی او آپ کو نظر آئے گا؟ آپ کے اپنے خاندان کا حساب لگا لو صاحب. پتا کیا چل رہا ہے کہ آج دور دور تک بڑے پروفیشن پر مسلمان نظر نہیں آئیں گے آپ کو. حالانکہ ہر لڑکے کا خواب ہوتا ہے، ہر لڑکا انٹرمیڈیٹ ایس ایس سی میں بہت بڑا خواب سوچتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو دور دور تک کہیں پر بھی ویل ایجوکیشنسٹ نظر نہیں آ رہے، بڑے پروفیشنلسٹ نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ وہاں جانے کے لیے پیسہ چاہیے. اگر اچھا کاروبار بٹھانا ہے، کم از کم چھوٹا چھوٹا کاروبار بھی لگانا ہے، منیمم 10 لاکھ روپیز چاہیے آج کے دور میں، ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا امیجن کر کے بولو، ایک ایجوکیٹڈ لڑکا ہے، اچھا سا تجربہ بھی ہے کاروبار میں، آ کر اپنے ابو سے کہے ابو ایک 10 لاکھ روپے دیجیے، اچھا کاروبار لگاؤں گا، جب میں کاروبار لگاؤں گا تو مزید 4 لوگوں کی روزگاری پیدا کر دوں گا، میں ایک 10 لاکھ روپے مجھے دے دیجیے. اگلے دن اس کی بچی کا رشتہ آتا ہے، لڑکی کے لیے رشتہ آ جاتا. ایمانداری سے بتا دو کہ وہ باپ 10 لاکھ روپے کہاں خرچ کرے گا؟ بچے کو کاروبار کے لیے دے گا؟ بچے کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ لگانے کے لیے دے گا؟ کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ لگانے کے لیے دے گا کیا؟ نہیں نا. کہاں خرچ کرے گا؟ بچی کی شادی میں خرچہ کرے گا. اگر 10 لاکھ روپے کم پڑتے بھی ہیں تو کسی سیٹ کے پاس سے، کسی مارواڑی کے دکان سے اپنی بیوی کا زیور گروی لگا کر مزید 5 لاکھ روپے کا سود کا قرضہ لائے گا. بیٹے کو 10 لاکھ روپے کاروبار کے لیے نہیں دے گا، سود کا قرضہ دے گا 5 لاکھ روپے کا. اب وہ بیچارہ بہن کے شادی کے قرضے ادا کرنے کے لیے جا کر کسی مارٹ میں کام کر لے گا، گریجویٹ ہونے کے باوجود بھی کسی شاپنگ کمپلیکس میں کام کر لے گا. ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ملا، دبئی، سعودی، قطر کا ویزا منگا لے کر وہاں جا کر غلام گیری کرے گا. آپ نے کبھی سوچا آپ کے یہ 10 لاکھ روپیز اگر لڑکے کو کاروبار کے لیے ملتے تو وہ مزید 4-5 لوگوں کا روزگار پیدا کر سکتا تھا؟ لیکن صاحب ہماری نظر وہاں کہاں جا رہی؟ ہم کو صرف کمپیٹیٹ کرنا ہے ہمارے سمداوے سے، ہماری خواتین کو کمپٹیشن میں جیتنا ہے. ان کی دیورانی، ان کی نند، ان کی جھٹانی، جنہوں نے ان کی بچی کی شادی میں 5 لاکھ خرچہ کرے، اپن 6 لاکھ خرچہ کریں گے. انہوں 5 قسم کے کھانے لگائے، اپن 6 قسم کے کھانے لگائیں گے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اس مقابلے کی وجہ سے ہو رہا کیا ہے؟ 5-5 10 لاکھ روپے کی ہارڈ ارننگ جو منی تھی نا، وہ پورا شادیوں میں چلے جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں دور دور تک مسلمان کسی اچھے پروفیشن پر نظر ہی نہیں آئے گا. آپ کو مسلمان کی پروفیشن بتاؤ، یقین مانے برا مانیں گے آپ. حرام کی کمائی نہیں ہے، لیکن آپ کی آئیڈینٹی کس بنیاد پر ہو رہی؟ مسلمان ذہن میں کون آ رہا ہے؟ آٹو ڈرائیور زیادہ نہیں آ رہے، پان کے شاپ والے زیادہ نظر میں نہیں آ رہے، پنکچر کی دکان والے زیادہ نظر میں نہیں آ رہے، چھوٹے چھوٹے سیلز میں نظر میں نہیں آ رہے. آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کتنے لوگ آپ کے خاندان میں آئی اے ایس، آئی پی ایس یا بڑے بڑے انڈسٹری کے مالک یا بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چلانے والے ہیں؟ دور دور تک نہیں ہے. جبکہ اگر یہی 10-10 15-15 لاکھ روپئے شادیوں میں اڑانے کے بجائے کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری لے لیتا، کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری لے لیتا، آپ دیکھو آپ یہ مسلمان ہونے کے ناطے غیر مسلمان کو کتنے سروسز پرووائڈ کر سکتے تھے. آپ ہونا تو یہ چاہیے ایک غیر مسلمان، ایک نان مسلم جو آپ کے پڑوس میں ہیں، وہ آپ کی شادیوں کو دیکھ کر متاثر ہونا چاہیے تھا. اس بات کو یاد رکھو، آپ کی داڑھیوں کو دیکھ کر، آپ کی نمازوں کو دیکھ کر وہ متاثر نہیں ہوگا، آپ کے روزوں کو دیکھ کر وہ متاثر نہیں ہوگا، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوگا، آپ کے معاملات کو دیکھ کر متاثر ہوگا. ذرا اس بات کو یاد رکھو، آپ کے پڑوس میں رہنے والا غور کر رہا ہے کہ صاحب یہ صاحب جن کی 4 لڑکیاں ہیں، میں نے دیکھا پہلی لڑکی کی شادی انہوں نے کر دی، سنگل 1 روپے کا خرچہ انہوں نے نہیں کیا. دوسری لڑکی کی شادی ہوئی، سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا. تیسری لڑکی کی شادی ہوئی، سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا.
چوتھی لڑکی کی بھی شادی کر دی انہوں نے، سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا. یار کتنا اچھا دھرم ہے اس کا. کاش میں اس دھرم میں ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. وہ مائل ہوتا تھا، وہ متاثر ہوتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے آج یہی غیر مسلمان، نان مسلم آپ کی شادیوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. وہ صاحب آپ جتنا کھلاتے ہیں نا ہم بھی نہیں کھلا سکتے بولتے ہو لوگ. دیکھ رہے نہیں دیکھ. تو یہ کھانوں میں لاکھوں کا پیسہ اڑا کر خود غریبی میں چلے جانا، خود اپنے بچوں کو اچھے کاروبار لگانے کے بجائے انہیں مزید ذلیل والی نوکریاں کرنے پر مجبور کرنے سے بہتر تھا. آج دور دور تک مسلم کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کتنے نظر آئیں گے آپ کو. آج آپ دیکھتے بھی ہیں نا، دنوں گزرتے جا رہے ہیں تو حالات کیسے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری لڑکیوں کے برقعے اتروا دیے جا رہے ہیں. سن رہے نہیں سن رہے؟ بہت جذبہ آ جاتا اپنے کو. ہماری مسلمان لڑکیوں کے کالجز میں برقعے اتروا دیے جا رہے ہیں. ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے، ہم کو غیرت جاگتا ہے ہمارا. ہماری مسلمان خواتین غیروں کے ہاسپٹلز میں جاتی ہے. بالخصوص خواتین کے لیے سب سے بڑا مرحلہ، ہر خاتون کے لیے ڈیلیوری کے وقت نہیں ہوتا ہے، کوئی لیب کو جانا ہوتا ہے، کوئی اسکیننگ کروانا ہوتا ہے تو وہ چاہتی ہے کوئی خاتون ہوتی کتنا اچھا ہوتا. ریڈیولوجسٹ کوئی اگر خاتون ہوتی بہت اچھا ہوتا. کتنے علاقوں میں خواتین آپ کو ملیں گے. لیکن کسی مسلمان کا خیال اس جانب جا رہا ہے کیا؟ میں اپنی بچی کی شادی سادگی کے ساتھ مسجد میں کر دوں گا یا مکان میں کر دوں گا، مختصر لوگوں میں نپٹا دوں گا، اور وہ 10 لاکھ روپے کوئی اچھا سا اسکول قائم کر دوں گا، وہ 10 لاکھ روپے میں کوئی اچھا سا میڈیکل انسٹیٹیوٹ قائم کر دوں گا، کوئی پیتھولوجیکل لیب کھول دوں گا، کوئی ریڈیولوجی لیب کھول دوں گا، کوئی چھوٹا منی ہاسپٹل کھول دوں گا. نان مسلم بھی میرے ہاسپٹل سے فائدہ اٹھائیں گے. کمپلیٹ فری نہیں دو، 50% بھی آپ چارج لے لو اس کے پاس سے، اماؤنٹ تو ریٹرن آنا ہی آنا ہے. لیکن مسلمانوں کو لے کر کتنا اچھا گمان وہ لے کر جاتا ہے. اس جانب خیال جا رہا ہمارا؟ دور دور تک خیال نہیں جاتا. سماج کو کیسے سدھارنا ہے، سوسائٹی کو کیسے ریفارم کرنا ہے، اس جانب دور دور تک خیال ہی نہیں جا رہا صاحب. جبکہ مسلمان کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مسلمان کے وجود کا مقصد؟ مقاصد دیکھیں گے ہماری زندگی کے، ان 3-4 اہم مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک اور جگہ کیا کہا اللہ نے؟ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائے اسلام کی طرف، لوگوں کو بلائے نیکی کی طرف، اور لوگوں کو رکائے گناہوں سے، برائی سے، معصیت سے. لوگوں کو رکانا ہے. تو آئے تھے ہم اس دنیا میں مقصد یہ لے کر کہ یہ جو غیر ہے انہیں دین کی طرف بلانا ہے، انہیں اسلام کی طرف بلانا ہے. ہم میں سے ہر انڈیویجول کی یہ ذمہ داری تھی. ہم لوگوں نے وہ فریضہ انجام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم لوگوں نے وہ فریضہ نبھانا تو دور کی بات ہے، ہم نے ان کی ساری رسموں کو اپلائی کر لی، ہم نے ان کے سارے طریقے اپنا لیے. شادی کے کھانے دیکھ لو کہاں سے آئے، یہ شادی کے رسومات کہاں سے آئے. یہ شادی کے نام پر جتنے خرافات کرتے بخدا مسلمان کے نہیں ہیں، یہ کسی صحابی کے نہیں ہیں، کسی نبی کا نہیں ہے. ورنہ کیسے نبی کی شادی ایسے ہو سکتی ہے؟ نبی کا ہر عمل امت کو ریفارم لانے کے لیے تھا. لیکن ہم لوگوں نے پورے اسلام کو لے جا کر داڑیوں میں، نمازوں میں اٹکا کے لگا دیا. شادی کے معاملے میں دور دور تک خیال ہی نہیں آتا اس وجہ سے. اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد یہ پیغام لے کر جائیے، شادی کرنا ہے لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا خرچہ کیے بغیر شادی کرنا ہے. نمبر 2، جہاں کہیں بھی، جب کبھی بھی، جس کسی بھی آدمی نے آپ کو ایسے نکاح کا دعوت نامہ دے تو لانے والا دعوت آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اسے معذرت کر لیجیے. آپ اسے کہیے بھائی آپ سے محبت ہے، آپ سے رشتہ ہے، آپ سے دوستی ہے، لیکن میں اس دعوت میں کیسے شریک ہوں جس میں آپ نے سارے خاندان کو بلایا، سارے رشتہ داروں کو بلایا، لیکن نبی کے طریقے کو آپ نے نہیں بلایا. تو اس نکاح میں شرکت کر کے میں روز قیامت گواہ نہیں بن سکتا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کس میں؟ تقویٰ کے کاموں میں. تقویٰ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. پہلے آپ ڈیسائیڈ کیجئے یہ جو شادیاں آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے، چاہے آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، کرنے والا آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، جس کے سامنے اس کے نبی کا طریقہ موجود ہے، اس کے رسول کے نکاح کا طریقہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ نبی کا طریقہ لینا نہیں چاہ رہا ہے. نکاح کے معاملے میں رشتہ داروں کا طریقہ لینا چاہ رہا ہے، سماج کے طریقے پہ کرنا چاہ رہا ہے.
رسم و رواج کے طریقے پہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کے نکاح میں شرکت کر کے کیا آپ اس کے سپورٹر بننا چاہیں گے یا آپ اس سے معذرت کر لے کے نبی کی سنت کو بچانا چاہیں گے، آپ فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا ہے۔ گھر والوں کے اوپر ہاتھ چلا سکتے ہیں لیکن پڑوس کے اوپر ہاتھ نہیں چلا سکتے، رشتہ دار کے اوپر ہاتھ نہیں چلا سکتے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ اگر ہاتھ نہیں چلا سکتے تو زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے، زبان سے کہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جہاں زبان بھی نہیں کھول سکتے، منہ بھی نہیں کھول سکتے، تو اسلام نے کیا کہا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس عمل کو دل میں برا جانو اور وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اسلام نے یہ اصول ہم کو بتایا تھا، جہاں کہیں بھی گناہ دکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی معصیت دکھ رہا ہے تو وہاں ہٹ جانا ہے۔ پہلا درجہ تو ہاتھ سے روکنا ہے، دوسرا درجہ تو زبان سے کہنا ہے، تیسرا درجہ جو کہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں برا مان کر نکل جانا۔ اب آپ سوچو ہمارا اس رویے کا نام کیا دیں گے آپ؟ ہم برائی تو کہتے ہیں اس کو، کب؟ دعوت بائیکاٹ کرنے کے سلسلے میں برا نہیں کہتے، اگر کسی نے دعوت دے دی تو دعوت قبول کر لیتے ہیں، جا کر شادی کھانے میں بیٹھ کر پیٹ بھر کھانا بھی کھاتے ہیں، کھا کر اسی فنکشن ہال والے کا پان منہ میں ڈالے کے بیٹھ کے اس کو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پیسے تھے اس نے اس کے پاس، ضرورت تھی کیا اتنا سود پہ خرچہ لانے کی؟ کب کہہ رہے ہیں آپ؟ جا کر پیٹ بھر کھانا بھی کھا لے کے اسی کے کرسی پر اسی کا پان ڈالے کے چبا لے کے باتاں کر لیتے بیٹھ رہے۔ اگر واقعی آپ مومن ہوتے تو آپ جس وقت وہ دعوت نامہ لے کر آ رہا ہے آپ اس وقت اسے دعوت دیتے، دعوت نامہ جب لے کر آ رہا ہے آپ اسے دعوت اس وقت دیجئے کہ بھائی یہ جو طریقہ آپ کر رہے ہیں رسول کا طریقہ نہیں ہے، بخدا سنت پر نکاح کیجئے۔ اس کے بعد کہیے اگر نکاح نبی کے سنت پر نہیں تو ایسے جگہ میری شرکت بھی نہیں ہو سکتی، میں معذرت خواہ۔ نکاح کے بعد جا کر مبارکبادی دیجئے، نکاح کرنا غلط نہیں ہے، کیا نکاح کرنا غلط نہیں ہے، نکاح کو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرنا غلط ہے۔ تو جو بھی ایسا دعوت کر رہا ہے جس میں لڑکی والوں کی طرف سے جہیز ہو، لڑکی والوں کی طرف سے پلنگ فرنیچر ہو، لڑکی والوں کی طرف سے کیش ہو، چاہے خوشی سے کیوں نہ ہو، یا لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کے کھانے کھلوا دیے جا رہے ہو، ساتھیوں یہ جائز نہیں، ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں۔ دعوت نامہ لانے والے سے معذرت کر لیجیے۔ تیسری آخری بات، آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے، نکاح کرنا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگارا جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو شادیاں سادگی کے ساتھ سنت پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔